بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ دیر بعد آپ کو ایک ایسے نئے ڈرامے کے بارے میں بتائیں گے جس میں پاکستان میں عدم برداشت اور لوگوں کے درمیان بڑھتی خلیج کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ارم کیلانی۔ G8 کے وزرائے خارجہ اگلے دنوں میں لندن میں ملاقات کر رہے ہیں اور برطانیہ نے G8 کی صدارت کے دوران جنگ زدہ علاقوں میں جنسی تشدد کو روکنا اپنی ترجیح بنائی ہے۔ صومالیہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لڑائی کے دوران جنسی تشدد کا سب سے خراب ریکارڈ ہے اور صومالی سیکیورٹی فورسز پر پہلے ہی عورتوں کے خلاف جنسی جرائم کے الزامات ہیں۔ تفصیل فراز ہاشمی سے۔ سمندر کی ہوا کا یہ تازہ جھونکا یہاں یقیناً ایک تبدیلی کا احساس تو دلاتا ہے، لیکن موگدیشو میں زندگی معمول پر آنے کے بعد جنگ سے مار کھائے ہوئے صومالیہ کے لوگوں کو اب بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ جنگ اور قحط کے سبب 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ صرف موگدیشو میں ہی اس طرح کے 500 کیمپ ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہاں خاص طور پر عورتوں کی حالت زیادہ خراب ہے۔ پچھلے سال اس طرح کے کیمپوں میں جنسی زیادتی کے 1700 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے اور خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کے لیے صومالیہ کی سیکیورٹی فورسز ذمہ دار ہیں۔ جنسی تشدد کے 70% واقعات میں دراصل فوجی وردی والے ملوث ہیں، جو ملیشیا، پولیس یا فوجی ہو سکتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جنسی زیادتی کے زیادہ تر واقعات کے لیے مسلح گروپ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے جنسی زیادتی کا شکار ایک لڑکی سے بات کی۔ آدھی رات کو وہ میرے کیمپ میں گھس آیا تھا، اس کے پاس گن تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے مزاحمت کی تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ اس نے میرے بیٹے کے سامنے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ فرتون کی طرح بہت سی عورتیں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بات کرنے سے جھجکتی ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ کو شکایت کرنے پر دھمکیاں دی گئیں اور کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یورپی یونین اور امریکہ ہارن آف افریقہ میں پائریسی اور القاعدہ کو روکنے کے لیے پہلے ہی صومالی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور مالی امداد کر چکے ہیں، اور اب برطانیہ صومالین پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مالی امداد کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ابھی بھی امن کی صورتحال نازک ہے۔ عالمی امداد کے ساتھ ایک مضبوط سیکیورٹی فورسز کے بغیر یہ ملک ایک بار پھر انارکی کی سمت جا سکتا ہے۔ فراز ہاشمی، BBC نیوز۔ اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر۔ مصر میں قبطی عیسائیوں کے رہنما نے قاہرہ میں بڑے گرجا گھر کے باہر خونریز تصادم کے بعد صدر مرسی پر غفلت برتنے کا الزام لگایا ہے۔ گزشتہ ہفتے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے تشدد میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ برطانیہ کی ڈیفنس کمیٹی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے مذاکرات ضروری ہیں۔ یہ مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں چاقو زنی کے واقعے کے بعد، جس میں 14 افراد زخمی ہو گئے تھے، ایک 20 سال کے طالب علم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک ہے۔ شمالی کوریا کے ممکنہ میزائل ٹیسٹ کے پیش نظر جنوبی کوریا نے چوکس رہنے کی اپنی سطح کو اہم خطرے کی حد تک بڑھا دیا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے ذرائع کے مطابق شمالی کوریا نے تقریباً 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کو لانچ کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ حقوق انسانی کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں سے سزائے موت دینے کے رجحان میں عموماً کمی دیکھی گئی ہے، لیکن چند ممالک ایسے بھی ہیں جہاں ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ 2012 میں سزائے موت دیکھنے میں آئی ہے۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ سزائے موت کے بارے میں اپنے سالانہ جائزے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کل 21 ممالک میں کم از کم 682 افراد کو موت کی سزا دی گئی۔ تنظیم نے کہا ہے کہ ان اعداد و شمار میں چین میں دی جانے والی ہزاروں موت کی سزائیں شامل نہیں ہیں۔ ہم چین میں سزائے موت پر حقیقی تعداد رپورٹ نہیں کر رہے، اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ وہاں ہر سال ہزاروں افراد کو سزائے موت دی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اتنے لوگوں کو پھانسی نہیں دی گئی جتنی صرف چین میں دی گئی ہے۔ تنظیم کے مطابق پاکستان، بھارت، جاپان اور گیمبیا وہ ممالک ہیں جہاں ایک عرصے کے بعد گزشتہ برس سزائے موت دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔
پاکستان میں 4 برس کے وقفے کے بعد نومبر 2012 میں ایک سابق فوجی کو اپنے ساتھی فوجی کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے جرم میں پھانسی دی گئی تھی، جبکہ بھارت نے 2004 کے بعد پہلی مرتبہ 2012 میں کسی مجرم کو پھانسی دی، اور یہ سزا پانے والا شخص 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا اہم کردار اجمل قصاب تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2012 میں چین میں سب سے زیادہ سزائے موت دی گئیں، جبکہ ایران، عراق، سعودی عرب اور امریکہ اس فہرست میں بالترتیب دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر رہے۔ امریکہ میں 2012 میں کل 9 ریاستوں میں 43 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سن 2012 میں عراق میں موت کی سزا دینے کے واقعات میں خطرناک حد تک تیزی آئی، اور اس سال کل 129 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ عارف شمیم، BBC نیوز۔ فنکار اپنی تخلیق سے حالات پر اپنے خیالات کا اظہار انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ لاہور میں ایک ایسے ڈرامے کی عکس بندی جاری ہے جس میں نئی اور پرانی موسیقی کے قضیے کو بنیاد بنا کر پاکستان میں عدم برداشت اور مختلف گروہوں کے درمیان بڑھتی خلیج کی نشاندہی کی گئی ہے۔ BBC کی نامہ نگار شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہیں لاہور میں فلمائے جانے والے ڈرامے تان کی، جس کی کہانی گھومتی ہے حیات حویلی میں موجود کلاسیکل اور پاپ میوزک کی کلاسز کے ارد گرد۔ ثنا عسکری نے ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی کا کردار نبھایا ہے جو موسیقی سیکھنے کے شوق میں گھر سے بھاگ کر لاہور پہنچتی ہے۔ اسپیشل ہیرو ہیروئن والا سین نہیں ہے، دے آر آل ویری امپورٹنٹ۔ اور جو میرا اور طہا کا ایک اور مزے کا چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورے سیریل میں ہم کامک ریلیف بھی دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ جھکتے مارنی، اس طرح کی چیزیں، تو اٹس اے لاٹ آف فن۔ 26 قسطوں کے اس ڈرامے کے لیے 100 نئے اور پرانے گیتوں کو نئی آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہم اس کا ایک میٹافور سمجھ لیں یا پیرل جو ہے وہ اس ڈرامے میں ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرانا جو ہمارا موسیقی ہے، کلاسیکی ہو یا نیم کلاسیکی ہو، اور جو جدید موسیقی ہے جس کو پاپ میوزک کہا جاتا ہے یا فیوژن میوزک کہا جاتا ہے، کیا ان میں واقعی کانفلکٹ ہے یا وہ ایک ہی دریا کے مختلف شاخیں ہیں؟ ڈرامے میں یاسمین حق نے گوجرا کی اس عیسائی لڑکی کا کردار نبھایا ہے جس کا گھر ایک ہجوم کے ہاتھوں نظر آتش ہو چکا ہے۔ تان میں جہاں ملک کے گھمبیر مسئلوں کی نشاندہی ہے، وہیں موسیقی کے ذریعے امن اور ہم آہنگی کا پیغام بھی دیا گیا ہے۔ پروڈیوسر نے جو آئیڈیا لیا ہے وہ بہت بولڈ آئیڈیا ہے، بولڈ ان اے سینس کہ میوزک کو لے کر اور انٹرفیتھ کو لے کر ایک ٹریکس تیار کیے، ڈفرینٹ کاسٹ، کلر، کریڈ، ڈفرینٹ ریلیجن، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، اور ٹریٹمنٹ بہت ہے ڈرامے میں۔ ملک کے موجودہ حالات کے تانے بانے میں بنی تان ڈرامے کی کہانی پاکستان میں فن موسیقی کے ماضی، حال اور مستقبل سے جڑی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل نوجوانوں میں موسیقی سیکھنے کے رجحان میں اضافے کا محرک بھی بن سکتی ہے۔ الحمرا آرٹ کاؤنسل میں یہ کلاسیکی موسیقی کی کلاس ہے جس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ موجودہ ملکی حالات میں موسیقی نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ شمائلہ جعفری، BBC لاہور۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، کراچی کے وسیع علاقے پولیس کے لیے بھی نو گو ایریاز ہیں، تو شہر میں قانون کون نافذ کرے گا؟ اور ہمارے ہفتہ وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا، چھٹیوں میں سستے داموں پر اچھی گاڑی کرائے پر لینے کا ایک انوکھا طریقہ انٹرنیٹ کی بدولت۔